کچھ دن پہلے میں نے اپنے کلینک کی ٹائمنگز چینج کر دیں گوگل بزنس کے اوپر، اور اب اس کی ٹائمنگز جب میں نے کی 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے، تو بہت حیرانی کی بات یہ تھی اور دکھ کی بھی کہ کالز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا، انگزائٹی، سیڈنس، پریشانی، سوئیسائڈ، اور یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے، کیونکہ وہ بچے اور بچیاں، وہ بندے اور بندیاں بڑی عمر کے بھی، جو شام کو 5 بجے کلینک اور اسپتال بند ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں صبح 9 بجے تک، تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وقت ایسا ہے جس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر جب میں نے تھوڑا ریسرچ کیا مارکیٹ میں، دوسرے ملکوں میں، تو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں نفسیات کے کلینک یا ہیلپ لائنز کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جن معاشروں سے امید ختم ہو جاتی ہے، ان معاشروں کے اندر دکھ اور مایوسی کی فضا ایسی پھیلائی جاتی ہے جو زہر قاتل بن جاتی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ والدین سے اور دوست احباب سے، کہ انسان جو آپ کی اولاد ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برائی یا ان کو اچھے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں، برائی چاہتے ہیں کہ وہ برے کاموں کی طرف نہ جائیں، لیکن ایسا کرنے میں وہ کچھ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ ایسی ترتیب کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اور ماں باپ سے زیادہ امید دلانے والا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اور جب ماں باپ کی دوستی سے یہ لوگ بچھڑتے ہیں تو پھر وہ تنہا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد ایسے دوست احباب آ جاتے ہیں جو خود گمے ہوئے ہیں، جو خود مایوس ہیں، اور یہ مایوسی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ امتحان سب کا ہے، اولاد کا بھی، دوست احباب کا بھی، اور ماں باپ کا بھی۔ اور بحیثیت قوم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ گفتگو کریں لوگوں کے ساتھ، تو خدا کے لیے ان کو مایوسی، ڈر، اپریہنشنز، ان کی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ موجود ہے۔ لوگوں سے امید کی بات کریں، خوشی کی بات کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا کے اوپر یقین کرنا صرف اسلام کے اندر ہی ہے؟ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ ایون وہ لوگ جو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ بھی ایک امید پہ زندہ ہیں، اور شاید ان کی امید ہم سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو فیتھ ہے کہ کل کا ہمارے پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن یہ امید کہ یہ صبح ہوگی، اور ہم جس مشکل میں اس وقت گرفتار ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اور یہ جو بچے اپنی نسیں کاٹتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں خواب آور، تکلیف میں رہتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اکیلے پن کا شکار ہیں، ان کی امید ختم ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی امید جو ختم ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ تو خدا را ضرور ان کے قریب ہوں، ان کو یہ بتائیں کہ تم غلط نہیں ہو، تم جو کام کر رہے ہو شاید وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے آپ باپ ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے دوست ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں۔ لوگوں کے اندر سے نفرتیں اور ان کے اندر سے یہ جو ایک قسم کا احساس ہے کہ آپ کے خلاف لوگ کچھ کر دیں گے، تو خدا کے لیے یاد رکھیے کہ انسان دوسرے انسان کا تب تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک انسان اپنا خود بگاڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس لیے امید کا سبق دیں اور امید کے آگے چلیں، کیونکہ یہ جو صبح ہوتی ہے ہر روز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اور جب میں بندہ مومن کی اذاں کی بات کرتا ہوں تو میرے خیال میں کوئی عالم یا مولوی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ بندہ مومن کی اذاں دینے کے لیے صرف اور صرف شاید مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر دل کے اندر ایک کامل یقین ہونا ضروری ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، اور یہ کسی بھی دین کے اندر ہو سکتا ہے، کسی بھی کلچر کے اندر ہو سکتا ہے۔ پلیز ایک دوسرے کے ساتھ اچھی امید کی باتیں کریں، اور اچھے وقت کی امید دیں، اور گفتگو کریں تو اس کے اندر مایوسی کو کم سے کم جگہ دیں۔ توجہ کا بہت بہت شکریہ۔